السلام علیکم خواتین و حضرات، پروگرام ہے آپ کا پسندیدہ نور حیات اور میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر آصف جان۔ آپ جانتے ہیں کہ کچھ عرصے سے ہم اس پروگرام میں مقدس یوحنا کے انجیلی بیان کا سلسلے وار تفسیری مطالعہ کر رہے ہیں۔ پچھلے 2 پروگراموں سے ہم اس انجیلی بیان کے ایک نہایت ہی اہم باب کا یعنی باب نمبر 3 کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ اس باب میں ہمیں نکودیمس نظر آئے اور ہمیں خداوند یسوع مسیح نظر آئے۔ ان کے درمیان ایک مکالمہ ہوا جس کو مقدس یوحنا نے درج کیا۔ موضوع زیر بحث تھا نئی پیدائش۔ پچھلے 2 پروگراموں میں میں آپ کو یہ بتا چکا ہوں کہ خداوند یسوع مسیح کے اقوال کے مطابق نئی پیدائش لازم ہے اور نئی پیدائش ممکن ہے، اور نئی پیدائش سے ہماری مراد اندرونی تبدیلی، ایک روحانی تبدیلی ہے جو کہ ہمارے ظاہر پر بھی اثر انداز ہو سکتی ہے۔ نکودیمس نے یسوع سے یہ پوچھنا چاہا کہ کیا وہ مسیح ہیں؟ درپردہ وہ یہ جاننا چاہتا تھا کہ اگر وہ مسیح ہیں تو پھر وہ قوم بنی اسرائیل کو خدا کی بادشاہی میں لے کر جانے کا باعث بنیں گے۔ خداوند یسوع مسیح نے نکودیمس سے کہا کہ قطع نظر اس بات سے کہ میں مسیح ہوں یا نہیں ہوں، خدا کی بادشاہی میں داخل ہونے کا ایک ہی طریقہ ہے، اور وہ ہے نئی پیدائش، یعنی روحانی پیدائش، ایک اور پیدائش، اندرونی تبدیلی۔ یسوع نے کہا یہ لازم ہے۔ نکودیمس یسوع کا جواب نہ سمجھ پایا۔ اس نے کہا یہ کیوں کر ممکن ہے؟ یہ نہیں ہو سکتا کہ انسان جو ایک دفعہ پیدا ہو چکا ہو، بوڑھا ہو کر اپنے ماں کے پیٹ میں دوبارہ داخل ہو اور نئی پیدائش کے تجربہ میں سے گزرے۔ سوال تھا یہ ناممکن ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے کہا یہ عین ممکن ہے، لیکن انسان کے لیے نہیں، خدا کے لیے یہ ممکن ہے، کیونکہ خدا کا کلام اور خدا کا پاک روح مل کر انسان کے اندر، اس کے باطن میں ایک ٹرانسفارمیشن لے کر آتے ہیں، ایک تبدیلی لے کر آتے ہیں جس کو نئی پیدائش کہا جاتا ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے کہا یہ نئی پیدائش کیسے ہوتی ہے، کب ہوتی ہے، کس ساتھ میں ہوتی ہے، اس کا تعین کوئی نہیں کر سکتا۔ اسی طرح جیسے ہوا کی موجودگی کا نشان سرسراتے ہوئے پتے ہوتے ہیں، اسی طرح جب ایک زندگی میں اندرونی تبدیلی آ جاتی ہے، باطنی تبدیلی آ جاتی ہے، تو اس کے ظاہری کام، اس کا عمل، اس کا رد عمل، اس کے رویہ جات اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ اندر کچھ ہو گیا ہے، اندر کوئی تبدیلی آ چکی ہے۔ یہ ایک نہایت ہی اہم موضوع ہے، اور اس لیے میں نے یہ چاہا کہ اس موضوع پر ہم ایک کے بجائے 3 پروگرام کریں۔ یاد رکھیے گا ابھی تک جو بات ہوئی وہ یہ ہے کہ نئی پیدائش خدا کی بادشاہی میں داخل ہونے کے لیے لازم ہے، اور نئی پیدائش ممکن ہے، انسان کے لیے نہیں بلکہ خدا کے لیے۔ اس پر نکودیمس نے یسوع سے یہ استفسار کیا کہ یہ باتیں جو آپ مجھے بتا رہے ہیں یہ کیوں کر ہو سکتی ہیں؟ وہ اس نئی پیدائش کا طریقہ کار جاننا چاہ رہا ہے، وہ اس نئی پیدائش کے مکینکس کو جاننا چاہ رہا ہے، وہ یہ بھی جاننا چاہ رہا ہے کہ وہ خود کیسے نئی پیدائش کے تجربے سے گزر سکتا ہے۔ اور کلام کا علم رکھنے کے باوجود، وہ بنی اسرائیل کا استاد ہونے کے باوجود، وہ ایک فریسی ہونے کے باوجود، وہ خدا کے کلام کا علم رکھنے کے باوجود خدا کے کلام کی ان بنیادی اکائیوں کو سمجھنے سے قاصر تھا۔ اس لیے خداوند یسوع مسیح نے نہایت پیار سے اسے ڈانٹا کہ اے نکودیمس،
کیا تو بنی اسرائیل کا استاد ہو کر بھی ان باتوں کو نہیں جانتا؟ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے جو میں کر رہا ہوں، یہ وہ باتیں ہیں جو خدا کے کلام میں درج ہیں۔ اور یاد رہے کہ یسوع اور نکودیمس کی بائبل صرف اور صرف وہ حصہ تھا جس کو ہم عہد عتیق یا پرانا عہد نامہ کہتے ہیں۔ نیا عہد نامہ اس کے بہت بعد لکھا گیا اور اس کے بھی بعد منظر عام پر آیا۔ خداوند یسوع مسیح نکودیمس کو یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ جو باتیں تو پوچھنا چاہ رہا ہے ان کا علم تجھے پہلے سے ہونا چاہیے تھا۔ اور یہاں پر میں پرانے عہد نامے کا ایک حوالہ آپ کے سامنے پڑھنا چاہوں گا۔ ہم دیکھیں گے حزقیل نبی کا صحیفہ، اس کا 36واں باب اور اس کی 25ویں آیت سے۔ خداوند کے کلام میں لکھا ہے، تب تم پر صاف پانی چھڑکوں گا اور تم پاک صاف ہوگے، اور میں تم کو تمہاری تمام گندگی سے اور تمہارے سب بتوں سے پاک کر دوں گا۔ خدا فرما رہا ہے بنی اسرائیل سے، اور خدا یہ کہہ رہا ہے کہ میں تم پر صاف پانی چھڑکوں گا، میں تم پر نیا کلام، اپنا پاک کلام تم پر نازل کروں گا، اور تم کو تمام طرح کی نجاست سے، تمام طرح کی گندگی سے پاک کر دوں گا۔ اور پھر کیا ہوگا؟ اور میں تم کو نیا دل بخشوں گا اور نئی روح تمہارے باطن میں ڈالوں گا، اور تمہارے جسم میں سے سنگین دل کو نکال ڈالوں گا اور گوشتین دل تم کو عنایت کروں گا۔ خدا نے کہا میں اپنا نیا کلام دوں گا، اس کے وسیلے سے تمہاری زندگیاں تبدیل ہو جائیں گی، لیکن یہ تبدیلی ظاہری تبدیلی نہیں ہوگی۔ خداوند فرما رہا ہے میں تمہیں ایک نیا دل دوں گا، میں ایک نئی روح تمہارے باطن میں ڈالوں گا، یعنی تمہیں اندر سے تبدیل کر دوں گا، تمہیں اندر سے ٹرانسفارم کر دوں گا، تم پہلے جیسے نہیں رہو گے۔ میں تمہارے جسم میں سے پتھر کا دل، تمہارے دل جو پتھر کی طرح سخت ہو گئے ہیں، ان کو نکال باہر کروں گا اور ان کی جگہ ایک گوشتین دل رکھ دوں گا۔ دوستو، نکودیمس اس تعلیم سے اچھی طرح واقف تھا۔ یہ خدا کا وعدہ تھا کہ خدا اپنے لوگوں کے لیے ایسا ہی کرے گا۔ خداوند یسوع مسیح نکودیمس سے یہ فرماتے ہیں کہ ابھی تک تو میں نے تم سے وہ باتیں کی ہیں جو تم پہلے سے جانتے ہو۔ اگر میں نے وہ باتیں کرنا شروع کر دیں جو تم ابھی نہیں جانتے، تو تم ان کو کس طور سے سمجھ پاؤ گے؟ اور یہاں پر خداوند یسوع مسیح نکودیمس سے اپنا تعارف کرواتے ہیں۔ خداوند یسوع مسیح نکودیمس سے فرماتے ہیں، میں تجھ سے سچ کہتا ہوں کہ جو ہم جانتے ہیں وہ کہتے ہیں، اور جسے ہم نے دیکھا ہے اس کی گواہی دیتے ہیں، اور تم ہماری گواہی قبول نہیں کرتے۔ جب میں نے تم سے زمین کی باتیں کہیں اور تم نے یقین نہیں کیا، تو اگر میں تم سے آسمان کی باتیں کہوں تو کیوں کر یقین کرو گے؟ اور آسمان پر کوئی نہیں چڑھا سوا اس کے جو آسمان سے اترا، یعنی ابن آدم جو آسمان میں ہے۔ خداوند یسوع مسیح نکودیمس سے اپنا تعارف کروا رہے ہیں۔ یاد رہے کہ باب کے شروع میں جب نکودیمس یسوع مسیح کے پاس آیا تھا، تو نکودیمس نے یسوع کو کہا، ہمیں لگتا ہے کہ تو خدا کی طرف سے استاد ہو کر آیا ہے، کیونکہ جو معجزے تو دکھاتا ہے وہ کوئی نہیں دکھا سکتا۔ 13ویں آیت نہایت اہم ہے۔ یسوع نے کہا، اور آسمان پر کوئی نہیں چڑھا سوا اس کے جو آسمان سے اترا، یعنی ابن آدم جو آسمان میں ہے۔ آسمان پر کوئی نہیں چڑھا سوا اس کے جو آسمان سے اترا اور جو ابھی بھی آسمان میں ہے۔
یہ بہت بڑا دعویٰ ہے خداوند یسوع مسیح کا اپنی ذات کے بارے میں۔ یہاں پر وہ اپنے ہمہ جا ہونے کا ذکر کر رہے ہیں، اپنی اومنی پریزنس کا ذکر کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا میں آسمان میں تھا، آسمان سے آیا ہوں۔ اور آگے چل کر بھی اسی انجیلی بیان کے 6 باب میں خداوند یسوع مسیح یہودیوں سے یہ کہیں گے کہ وہ روٹی جو آسمان سے اتری ہے وہ میں ہوں۔ میں آسمان میں تھا، آسمان سے اترا اور دوبارہ وہیں جاؤں گا، اور ابھی جب میں زمین پر ہوں، جب تمہارے سامنے ہوں، تو میں آسمان پر بھی ہوں۔ I am omnipresent، میں ہمہ جا ہوں۔ اور ہمہ جا صرف ایک ہی ذات ہے اس کائنات میں، اور وہ ہے خدا تعالیٰ کی ذات۔ یسوع اپنے الہی ہونے کا، اپنے ڈیوائن ہونے کا اعلان کر رہے ہیں نکودیمس کے سامنے، اور اپنے لیے وہ ابن آدم کا لقب استعمال کرتے ہیں۔ جب کبھی بھی خداوند یسوع مسیح یہودیوں سے مخاطب ہوئے، انہوں نے اپنے لیے یہی لقب چنا، ابن آدم۔ عام معنی میں ہم یہ سمجھیں گے کہ وہ اپنے آپ کو انسان، ایک بشر ظاہر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن اس کے معنی یہودیوں کے لیے بہت گہرے تھے۔ یہ وہ لقب تھا جو مسیح کے بارے میں دانییل نے اسیری کے زمانہ میں استعمال کیا۔ ہم دیکھیں گے دانییل نبی کا صحیفہ، اس کا 7واں باب اور اس کی 13ویں آیت سے۔ خداوند کے کلام میں لکھا ہے، میں نے رات کو رویا میں دیکھا، اور کیا دیکھتا ہوں، ایک شخص آدم زاد کی مانند آسمان کے بادلوں کے ساتھ آیا اور قدیم الایام تک پہنچا۔ وہ اسے اس کے حضور لائے، اور سلطنت اور حشمت اور مملکت اسے دی گئی، تاکہ سب لوگ اور امتیں اور اہل لغت اس کی خدمت گزاری کریں۔ اس کی سلطنت ابدی سلطنت ہے جو جاتی نہ رہے گی، اور اس کی مملکت لازوال ہوگی۔ میں نے رات کو رویا میں دیکھا، اور کیا دیکھتا ہوں، ایک شخص آدم زاد کی مانند، ایک شخص ابن آدم کی مانند، جو دکھنے میں تو انسان نظر آتا ہے، آسمان کے بادلوں کے ساتھ آیا اور قدیم الایام تک پہنچا۔ یسوع نے کہا آسمان پر کوئی نہیں چڑھا سوا اس کے جو آسمان سے اترا، اور یہاں دانییل نبی ہی کی رویا کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ ایک آدم زاد، ایک ابن آدم آسمان کے بادلوں کے ساتھ آیا، لیکن حقیقتاً وہ کون ہے؟ وہ قدیم الایام ہے، وہ خدا ہے، اور وہ خدا تک پہنچا، اور اس کو اس کے حضور میں لایا گیا، اور اس کو کیا ملا؟ سلطنت اور حشمت اور مملکت اسے دی گئی۔ اور کیوں دی گئی؟ تاکہ سب لوگ اور امتیں اور اہل لغت اس کی خدمت گزاری کریں۔ اس کی سلطنت ابدی سلطنت ہے جو جاتی نہ رہے گی، اور اس کی مملکت لازوال ہوگی۔ یسوع اپنے لیے ابن آدم کا لقب استعمال کرتے ہیں، لیکن وہ یہ ظاہر کرنے کے لیے استعمال نہیں کرتے کہ وہ ایک انسان ہے، بلکہ وہ یہودیوں کو یہ باور کرانے کی کوشش کرتے ہیں کہ جس آدم ذات کا ذکر دانییل نبی نے اپنی رویا میں، اپنے صحیفے میں کیا، میں وہی آدم زاد ہوں، میں دکھنے میں تو انسان ہوں، لیکن میرا جوہر کچھ اور ہے۔ مقدس یوحنا کے انجیلی بیان میں یسوع نے فرمایا، اور آسمان پر کوئی نہیں چڑھا سوا اس کے جو آسمان سے اترا، یعنی ابن آدم جو آسمان میں ہے۔ یسوع مسیح ہمہ جاں ہیں، یسوع مسیح اومنی پریزنٹ ہیں،
یہ تو وہ محبت بھری ڈانٹ تھی جو نکودیمس کو سننی پڑی، کیونکہ وہ خدا کے علم کی ان بنیادی باتوں کو، ان بنیادی اکائیوں کو سمجھنے سے قاصر تھا۔ اب خداوند یسوع مسیح اس کے سوال کا جواب دینے جا رہے ہیں۔ یاد رہے، سوال تھا یہ سب باتیں کیوں کر ہو سکتی ہیں؟ مجھے بھی طریقہ بتا دے، مجھے بھی سمجھا دے کہ نئی پیدائش کیسے حاصل کی جاتی ہے۔ یسوع مسیح اب اس کو یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ نئی پیدائش خدا کی طرف سے ہے، ہم یہ پہلے ثابت کر چکے ہیں، اور چونکہ یہ خدا کی طرف سے ہے، خدا کو اس سلسلے میں پہل کرنی تھی، لیکن اس کا دار و مدار انسانی رد عمل پر بھی ہے۔ خداوند یسوع مسیح پھر سے نکودیمس کو پرانے عہد نامہ میں گھسیٹتے ہیں اور فرماتے ہیں، اور جس طرح موسیٰ نے سانپ کو بیابان میں اونچے پر چڑھایا، اسی طرح ضرور ہے کہ ابن آدم بھی اونچے پر چڑھایا جائے، تاکہ جو کوئی ایمان لائے اس میں ہمیشہ کی زندگی پائے، کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا، تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے، کیونکہ خدا نے بیٹے کو دنیا میں اس لیے نہیں بھیجا کہ دنیا پر سزا کا حکم کرے، بلکہ اس لیے کہ دنیا اس کے وسیلے سے نجات پائے۔ ایک کام خدا نے کر دیا، پہل خدا نے کر دی، خدا نے اپنا اکلوتا بیٹا اس دنیا میں بھیج دیا۔ خدا کی بادشاہی کا راستہ کھولنے کے لیے، اس نئی پیدائش کو ممکن بنانے کے لیے خدا نے اپنے بیٹے کو بھیجنے سے بھی دریغ نہیں کیا، اور یہ جانتے ہوئے بھی دریغ نہیں کیا کہ وہ مارا جائے گا۔ خداوند یسوع مسیح ایک دفعہ پھر نکودیمس کو پرانے عہد نامہ میں لے کر جا رہے ہیں، گنتی کی کتاب اور اس کا 21واں باب، جہاں پر ایک واقعہ درج ہے، اور وہ واقعہ آپ کو بھی یاد ہوگا۔ بنی اسرائیل کے بڑبڑانے اور ان کے شکایت کرنے کی وجہ سے خدا نے بنی اسرائیل کے کیمپ میں مار ڈالنے والے سانپ بھجوا دیے، جو لال رنگ کے تھے، مٹی کے، تانبے کے رنگ کے تھے، اس لیے انہیں جلانے والے سانپ لکھا گیا۔ ان کا کاٹا بچ نہیں سکتا تھا۔ جب بنی اسرائیل ان کے کاٹنے کی وجہ سے مرنے لگے تو وہ واپس مرد خدا موسیٰ کے پاس گئے اور موسیٰ سے کہا کہ ہم شرمسار ہیں، ہمیں ندامت ہے کہ ہم نے جو کیا، اب خدا سے شفاعت کریں تاکہ وہ ہم پر سے یہ عذاب ہٹا لے۔ خدا نے موسیٰ کو یہ حکم دیا کہ وہ پیتل کا ایک سانپ بنائے اور اس کو اونچے پر لٹکا دے، اور کوئی بھی سانپ کا ڈسا ہوا جب اس پیتل کے سانپ پر نگاہ کرے گا وہ بچ جائے گا۔ دوستو، ظاہراً یہ بات بڑی مزہ کا خیز لگتی ہے، لیکن یاد رہے یہ خدا کا حکم تھا۔ خدا نہ خواستہ اگر آپ کو یا آپ کے کسی عزیز کو سانپ کاٹ جائے اور میں آپ کے پاس آ کر یہ کہوں کہ دیکھیے میرے پاس یہ پیتل کا ایک سانپ ہے، آپ اس پر نگاہ کریں گے تو آپ بچ جائیں گے۔ یقیناً جن سے میں یہ بات کروں گا ان کو میری دماغی صحت پر شبہ ہوگا، اور شاید جب موسیٰ نے بھی جا کر بنی اسرائیل سے یہ کہا ہوگا تو انہوں نے بھی موسیٰ کی دماغی صحت پر شک کیا ہو، کیونکہ یہ بات انسان کی عقل میں نہیں آتی۔ اگر کسی کو سانپ ڈس جائے تو اس زمانے میں علاج اس کا زہر نکال لینا، نچوڑ لینا تھا۔ آج ہمارے پاس تریاک بھی موجود ہیں، لیکن پیتل کے سانپ کی طرف دیکھنا یہ انسانی عقل میں بات نہیں آتی۔ لیکن یاد رہے، جتنوں نے ایمان کے ساتھ اس پیتل کے سانپ کو دیکھا
وہ بچ گئے، اور جو شک کرتے رہ گئے وہ مر گئے۔ یہ خدا کا انتظام تھا، اور یہی کچھ ہوا خداوند یسوع مسیح کی تصلیب کے موقع پر۔ جب خداوند یسوع مسیح کو صلیب دی گئی تو راہ چلتے ہوئے لوگوں نے، فقیوں نے اور فریسیوں نے آپ پر ٹھٹھا کیا۔ انہوں نے کہا، یہ شخص جو صلیب پر لٹکا ہے، کیا یہ ہمیں بچائے گا؟ شاید بنی اسرائیل نے بھی بیابان میں یہی کہا ہو، کیا یہ پیتل کا سانپ جو اونچے پر لٹکا ہے ہمیں بچا سکتا ہے؟ یہ بات انسانی عقل میں نہیں آ سکتی، لیکن چاہے ہماری عقل میں آئے یا نہ آئے، یاد رکھیے یہ خدا کا انتظام ہے۔ بیابان میں سانپ کے ڈسے ہوئوں کے لیے پیتل کے سانپ کی طرف دیکھنا نجات کا باعث بن گیا، اور مجھ اور آپ جیسے گناہگاروں کے لیے اس سولی پر سے لٹکتے ہوئے مسیح پر ایمان لانا نجات کا باعث بنتا ہے۔ آپ شاید ابھی بھی سوچ رہے ہیں کہ یہ بات قابل قبول نہیں ہے، لیکن یاد رکھیے گا، بیابان میں پیتل کے سانپ کو دیکھ کر بچنا بھی بعید العقل تھا۔ یسوع نے کہا، نئی پیدائش کے لیے خدا نے پہل کر دی۔ اس نے اپنے بیٹے کو اس دنیا میں بھیج دیا، اور خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا، اور نہ صرف بخش دیا بلکہ مرنے کے لیے بخش دیا، سولی پر لٹکنے کے لیے دے دیا۔ یہ تو وہ کام تھا جو ہمیں نئی پیدائش دینے کے لیے خدا کر چکا، 2000 سال پہلے کر چکا، تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے۔ اب اس کا دوسرا حصہ میرا اور آپ کا رد عمل ہے، تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے، نئی پیدائش کے تجربے میں سے گزرے، اندر سے تبدیل ہو جائے اور ہمیشہ کی زندگی کا وارث بن جائے۔ دوستو، اگر ہم یہی سوچتے رہیں گے کہ یہ بات تو میری عقل میں نہیں آتی، تو پھر یاد رکھیے کہ نہ نئی پیدائش ہوگی، اور نہ ہمیں ہمیشہ کی زندگی ملے گی، اور نہ ہی ہم خدا کی بادشاہی میں داخل ہو سکیں گے۔ خدا کے انتظام کو ایمان کے ساتھ قبول کرنا ہماری ہمیشہ کی زندگی کی گارنٹی ہے۔ خدا نے پہل کر دی، اب میرا اور آپ کا کام ہے، اور آگے چل کر یسوع مسیح یہ بتاتے ہیں کہ یہ نہیں ہوگا تو پھر کیا ہوگا۔ مقدس یوحنا کے انجیلی بیان میں لکھا ہے، جو اس پر ایمان لاتا ہے اس پر سزا کا حکم نہیں ہوتا، جو اس پر ایمان نہیں لاتا اس پر سزا کا حکم ہو چکا، اس لیے کہ وہ خدا کے اکلوتے بیٹے کے نام پر ایمان نہیں لایا۔ اور سزا کے حکم کا سبب یہ ہے کہ نور دنیا میں آیا ہے، اور آدمیوں نے تاریکی کو نور سے زیادہ پسند کیا، اس لیے کہ ان کے کام برے تھے۔ کیونکہ جو کوئی بدی کرتا ہے وہ نور سے دشمنی رکھتا ہے اور نور کے پاس نہیں آتا، ایسے نہ ہو کہ اس کے کاموں پر ملامت کی جائے۔ مگر جو سچائی پر عمل کرتا ہے وہ نور کے پاس آتا ہے، تاکہ اس کے کام ظاہر ہوں کہ وہ خدا میں کیے گئے ہیں۔ ایمان لانے کی جزا ہم نے دیکھ لی، ہم پر سے سزا کا حکم ٹل جاتا ہے۔ لیکن اگر ہم اپنی عقل کے غلام ہو کر خدا کے انتظام کو قبول نہیں کرتے اور بدی کی راہ پر چلتے رہتے ہیں، گناہ میں زندگی گزارنے کو پسند کر لیتے ہیں، تو پھر وہاں سے نکلنے کا ہمارے لیے کوئی راستہ نہیں۔ نکودیمس نے کہا یہ ناممکن ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے کہا یہ ممکن ہے، لیکن انسان کے لیے نہیں، خدا کے لیے۔ جیسے ہمارا اپنی جسمانی پیدائش پر کوئی اختیار نہیں ہوتا،
اسی طرح سے ہمارا اپنی روحانی پیدائش پر بھی کوئی اختیار نہیں۔ روحانی پیدائش، نئی پیدائش خدا کے کلام کے وسیلے سے اور خدا کے پاک روح کے وسیلے سے وجود میں آتی ہے۔ جب یہ دونوں چیزیں ہمارے باطن میں کام کرتی ہیں تو ہم ایک نئی مخلوق بن جاتے ہیں، ایک نئے انسان بن جاتے ہیں۔ باطن تبدیل ہو جاتا ہے تو اس کا اثر ظاہر پر بھی آتا ہے۔ نیکودیمس پوچھتا ہے یہ کیوں کر ہو سکتا ہے؟ خداوند یسوع مسیح اس کو بتاتے ہیں کہ اس کے لیے ایک کام خدا کی طرف سے ہونا ضروری تھا جو ہو چکا، اور دوسرا کام ہمیں کرنا ہے جس کے لیے ہمیں تلقین کی جا رہی ہے۔ سانپ کے ڈسے کا علاج پیتل کے سانپ کی طرف دیکھنا نہیں ہے۔ انسانی عقل اس کا کوئی اور علاج تجویز کرتی ہے، لیکن یہ خدا کی طرف سے تجویز کردہ علاج تھا، یہ خدا کی طرف سے تجویز کردہ منصوبہ تھا۔ ہم اپنی عقل کے تابع ہو کر خدا کے منصوبے سے انحراف کر سکتے ہیں، لیکن یاد رکھیے گا اس کا نتیجہ یقینی موت ہے۔ دوسری طرف ہم خدا کے انتظام کو قبول کر کے، خدا کے منصوبہ کو قبول کر کے، اس پر ایمان لا کر ہمیشہ کی زندگی حاصل کر سکتے ہیں۔ خدا کا منصوبہ یہ تھا کہ ہمیں ابلیس کی گرفت سے بچانے کے لیے، ہمیں گناہ کے زور سے بچانے کے لیے اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا، اور وہ اکلوتا بیٹا خدا کے انتظام کے مطابق صلیب پر لٹکا دیا گیا۔ ٹھٹھا کرنے والوں نے کہا یہ اپنے تئیں خدا کا بیٹا کہتا تھا، اگر یہ اپنے آپ کو صلیب پر سے اتار لے تو ہم اس پر ایمان لے آئیں گے۔ یہ تو اپنے آپ کو نہیں بچا پایا، ہمیں کیسے بچا پائے گا؟ انسانی عقل جو ابلیس کے اور گناہ کے تابع ہے، ان باتوں کو سمجھنے سے قاصر ہے۔ ان باتوں کا علاقہ ایمان سے ہے۔ جو ایمان لے آیا، جو خدا کے انتظام پر ایمان لے آیا، جو خدا کے بھیجے ہوئے پر ایمان لے آیا، وہی ہمیشہ کی زندگی کا وارث ہوگا، وہی ہوگا جس کے اندر نئی پیدائش کا تجربہ ہوگا، وہی ہوگا جو اندرونی طور پر تبدیل کیا جائے گا، وہی ہوگا جو ہمیشہ کی زندگی کا وارث ہوگا، اور وہی ہوگا جو خدا کی بادشاہی کا اہل ہوگا۔ دوستو، آج نئی پیدائش کے بارے میں ہماری بحث اختتام پذیر ہوئی۔ اگلی دفعہ کسی اور موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ ہم آپ کے مشوروں کی روشنی میں اپنے پروگرام کو مزید بہتر بنا سکیں گے۔ آخر میں میری یہی دعا ہے کہ خدا تعالی ہماری بگڑی ہوئی عقلوں کو جلا بخشے اور ہمیں اپنے بھیجے ہوئے انتظام کو قبول کرنے کے لیے، اپنے بھیجے ہوئے نجات کے انتظام کو اپنی زندگیوں میں ایمان کے ساتھ قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور ہم پر رحم کریں، ہم پر فضل کریں۔ آمین۔ آپ کا میزبان ڈاکٹر آصف جان اگلے پروگرام تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتا ہے۔ خدا حافظ۔